ہمارا وجود ہوا حق کی بندگی کے لیے، ہمارا وجود ہوا حق کی بندگی کے لیے، اور زباں ملی مدت آل نبی کے لیے۔ غریب خانے میں 12 چراغ روشن ہیں، غریب خانے میں 12 چراغ روشن ہیں، وہ اور ہیں جو ترستے ہیں روشنی کے لیے۔ اب میں آج کی نہایت ہی اہم اور اس دور حاضر کی عظیم ترین شخصیت، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، ان 2 ہستیوں جن کے نام آج دنیا کے کم و بیش 175 ممالک میں ان کا جو کلمہ حق کی آواز جو بلند کر رہے ہیں، وہ آج بہت قدیم عرصے کے بعد سالوں سال جن چیزوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، یہ امام زمانہ امام وقت کی طرف سے میرے خیال میں، میرے ناقص علم میں، یہ مولا امام زمانہ سرکار کی طرف سے خصوصی عنایت کی گئی 2 ہستیاں ہیں۔ اور یہ جو ہدایت ٹی وی جو چینل ہمیں مولا کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی سے ہمیں جو یہ ہدایت ٹی وی ایک عظیم سرمایہ کی صورت میں ملا ہے، میرے خیال میں اس کی ہم جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عظیم مفکر اسلام اور اس دور کی عظیم شخصیت حجت الاسلام قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ممبر کی زینت بنیں اور مومنین سے اپنے مخصوص انداز میں وہ خطاب فرمائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس پروگرام میں شیعہ سنی دونوں بھائی موجود ہیں، ان کے خطاب سے مستفید ہوں، اور اگر کسی قسم کا کسی بھائی کے ذہن میں سوال ہو تو وہ پروگرام کے بعد قبلہ سے اس کی مزید جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں باوجود۔ قائم آل محمد کی خوشنودی تاجیل ظہور اپنے امام کی دعاؤں میں شامل حال ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنی اس مقدس عبادت کی قبولیت کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اپنی حوائج شرعیہ کی قبولیت، جو مومنین مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی، جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ امامیہ ویلفیئر بریشیا کے جتنے خدمت گزار ہیں ہر جہت کے ساتھ دامیں درہمیں سخنیں، پوری انتظامیہ اور جتنے ارکان ہیں ان سب کی ترقی تعالی کے لیے بآواز بلند صلوات۔
عزاداران سید الشہداء دنیا کے جس گوشے خطے میں مصروف عزاداری ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، كن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات. پروردگار عالم ہم سب کی یہ عزا، یہ تعزیت، ماتمداری، عزاداری، سوگواری اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے اور ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ بہت ہی توسل والی، ظاہر ہے کہ جس کا تعلق سید الساجدین کے ساتھ ہے، زین العباد کے ساتھ ہے، سید الصابرین کے ساتھ ہے، عاشقین اور اسوہ عاشقین کے ساتھ ہے، اس سے بڑھ کر توسل کیا انسان حاصل کرے۔ اور کل کی گفتگو ہم اسی زمینے کو آگے بڑھائیں گے آج، کہ گزشتہ سے پیوستہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اکثر وہاں پہ موجود ہوں گے، اسی سلسلے میں کہ دیکھا یہ جائے کہ معرفت کا جو نظام ہے، معرفت توحید کا، اگرچہ یہ بڑی مشکل منزل ہے ہماری مجالس میں، لیکن جو تصور دیا نظام کا، وہ تصور کے جو نظام توحید کا دیا ہے، ایک نظام توحید کا تصور دیا انبیاء نے، اوصیاء نے، اللہ کے اولیاء نے دیا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ تیرا رب کیا ہے، کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے خلق کیا ہے اس کے بعد ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ ہی نے دی ہے نا، ہدایت ٹی وی بھی اللہ نے دیا ہے۔ ہدایت کا جو نظام ہے، خواہ وہ ہدایت ٹی وی کی صورت میں ہو،
خواہ وہ اللہ کے ہادیوں کی صورت میں ہو. یہ سارے کا سارا نظام وہیں سے ہے. ان علینا للہدی، کہ ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، ہادی مقرر کرنا بھی ہمارا کام ہے. یعنی جس طرح ہدایت کرنا، اب ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے، تو ہدایت کسی خاص دور کے لیے ہے، کسی خاص وقت کے لیے ہے. یہ اٹلی کے لیے ہدایت ہے تو انگلینڈ کے لیے ہدایت نہیں ہے، پاکستان کے لیے ہدایت ہے تو ہندوستان کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں پہ بھی کوئی مملکت بستی ہے، جہاں جہاں پہ بھی کوئی فرد رہتا ہے، وہاں وہاں کے لیے ہدایت ہے. لہذا ہر آدمی کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ میرا ہادی آج کون ہے، کون ہے میرا ہادی. ہر آدمی کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اللہ نے جب اپنے ذمے لے لیا ہے ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، تو ہمارا کام بھی یہ بنتا ہے کہ ہم پوچھیں یا اللہ تیرا ہادی کون ہے، تیرا رہنما کون ہے، تیرا مقتدا کون ہے. چونکہ اللہ نے یہ اپنے ذمے لیا ہے. ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے، ہادی بنانا بھی اللہ کا کام ہے. آپ کہیں نہیں ہم خود مل کے بنا لیں گے، ہم خود جسے بنائیں گے وہ ہم جیسا ہوگا، جسے اللہ بنائے گا وہ اس کی صفات کا مالک ہوگا. جسے ہم ہادی بنائیں گے وہ یہ کہے گا کہ اگر غلطی ہو گئی تو مجھے بتا دینا. اور جسے اللہ ہادی بنائے گا، اللہ جسے ہادی بنائے گا، وہ ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تم مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پا سکو. اللہ کا جو ہادی ہوتا ہے وہ مہدی بن کر آتا ہے دنیا میں. جو آتا ہے اس وجہ سے کہ وہ علم لے کر آتا ہے، علم لے کر آتا ہے. یعنی اللہ نے جسے بنایا ہے وہ علم کو ساتھ لاتا ہے، علم کو ساتھ لاتا ہے، عدالت کو ساتھ لاتا ہے. اس کے علم میں کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا. عمریں گزر جائیں، جتنا بھی عمر گزر جائے، اسے اس بات سے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ عمر کا تابع نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مرضی کا تابع ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے کہ جسے اللہ نہ بنائے وہ تابع رہا کرتا ہے، زمان کا تابع ہے، مکان کا تابع ہے، قید ہے مختلف قسم کی. علم حاصل کرتا ہے تو عالم بنتا ہے، علم جب بھول جاتا ہے تو جاہل بن جاتا ہے. یہ دنیا والے ہیں. لیکن جسے اللہ علم دیتا ہے، جسے اللہ علم دیا کرتا ہے، اسی وجہ سے جتنے بھی علوم ہیں کہ تو اس سے بہتر مثال کہ جو نہج البلاغہ کی ہے، اس سے بہتر مثال دی ہی نہیں جا سکتی. فرماتے ہیں کہ مجھے پیغمبر اسلام نے علم ایسے دیا ہے کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. یعنی پرندہ کیا کرتا ہے؟ جس طرح بغیر کسی کم و کاست کے اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے، اسی طرح پیغمبر اسلام بھی جو علوم اور فنون کو لے کر آئے تھے بغیر کسی کمی پیشی کے، سینہ علی میں ودیت کرنے کے بعد فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. بغیر کسی کمی پیشی کے بتا دیا کہ یہ سینہ علی سے آپ لے لو. اور جس کے سینے میں علم کا وہ خزانہ ہے، اگر وہ مسند قضا پہ بیٹھ جائے. میں آپ کو تھوڑا فرق دے کر آگے بڑھنے والا ہوں کہ جس کے علم اور فقاہت اور حلم میں، حکمت میں، اس وجہ سے کہ علم آ جانا فقط کافی نہیں ہے، علم بہت ساروں کے پاس ہوتا ہے. علم کے ساتھ جس طرح پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اسی طرح فرما دیا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں. علم فقط کافی نہیں ہے.